حقیقت پر مبنی یہ قصہ ہے ایک یتیم لڑکی کا جس کا اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی سے ہو گئی۔ وہ بہت ظالم تھا، نہ صرف اس لڑکی کو مارتا پیٹتا بلکہ اس کے خاندان والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ امیز تھا۔ اس کا خاوند جب بھی اسے مارتا وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی اور دونوں مل کر گھنٹوں رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بستر مرگ پر لیٹی اپنی ماں سے جب وہ لڑکی لپٹ کر رو رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں کس کے سرانے رہوں گی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ جب اس کا خاوند اسے زیادہ مارے تو ہفتہ 2 ہفتہ بعد وہ یہاں آئے اور وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روئے۔ اس کی ماں نے اسے یہ وصیت کی کہ اللہ سے اپنے خاوند کے ظلموں کا شکوہ کرے مگر اس کی ہدایت رب جلیل سے ضرور مانگتی رہے۔ اپنی ماں کی جدائی کے بعد جب بھی اس کا خاوند اسے مارتا تو وہ ماں کے گھر آ جاتی۔ وہ اپنے ساتھ لوٹا لا کر باوضو ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی۔ جب اس کا من ہلکا ہو جاتا تو واپس چلی جاتی۔ ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی شیطان صفت انسان نے اس کے خاوند کو ورغلایا کہ تمہاری بیوی اپنی ماں کے کھنڈر مکان میں جا کر پتہ نہیں کیا کرتی ہے، واپسی پر خوش لحان ہو کر آتی ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ وہ اپنے ساتھ پانی بھی رکھتی ہے۔ تب اس لڑکے کے خاوند نے ایک دن اس کا تعقب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی وضو کر کے سجدہ ریز ہو کر اپنے اللہ سے اپنے خاوند کے ظلم کی شکایت کرتی ہے، پھر اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے سامنے عاجزانہ شکل بنائے معافی مانگ رہا ہے۔ بس کرو پگلی، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یہ آواز اس کے کانوں میں یوں ہی پڑی تو آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے، مگر آپ کی یہ بار خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اس رات وہ گھر واپس نہ آئی بلکہ ان دونوں نے وہاں رات گزاری۔ خواب میں اس لڑکی نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے 10 سال اپنی قریبی شخص امی کے سامنے رو کر گزارے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور ایک ماں صرف اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر روئی تو کامیابی مل گئی۔ سبحان ربی مغیر الاحوال، سبحان ربی ما ارحمک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔